بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو اینڈ کو عمران کا ایک اور عظیم الشان کارنامہ۔ مصنف ابن صفی۔ اچانک روشی کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی باہر سے مسلسل گھنٹی بجائے جا رہا تھا۔ ظفر اور عمران سے چھٹکارا پانے کے بعد بمشکل تمام 1.5 گھنٹے سو سکی ہوگی۔ اس وقت ٹائم پیس رات کے 3 بجا رہی تھی۔ روشی نے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور بڑی احتیاط سے صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں میری بچی۔ باہر سے فادر بیلی کی آواز آئی۔ اوہ فادر! روشی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور اسی طرح اس سے اندر گھس کر دروازہ بولٹ کیا جیسے ملک الموت تعاقب میں ہو۔ پھر وہ وہیں کھڑے کھڑے خاموشی سے ہانپتا رہا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ کیا بات ہے فادر؟ اندر چلیے۔ ہاں ہاں، کلوڈیا کہاں ہے؟ فادر بیلی نے کہا۔ آرام سے سو رہی ہے، روشی بولی۔ وہ اسے نشست کے کمرے میں لائی اور بولی، میں 5 منٹ میں آپ کے لیے کافی تیار کر لوں؟ آپ بہت پریشان اور تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ روشی نے کہا، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں میری بچی۔ ظفر دراصل ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے، فادر بیلی نے کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، وہ مناسب ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، روشی بولی۔ کیا مطلب؟ فادر بیلی بولا۔ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں میں، روشی بولی۔ کیا؟ جیکسن بیلی کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن یہ حیرت کا اظہار نہ تھا بلکہ اسے خوف کی شدت ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ صوفے سے لڑک کر فرش پر آ رہا۔ روشی نے کلاوڈیا کو بھی جگا دیا تھا اور دونوں اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگی۔ 15 یا 20 منٹ بعد پادری نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں۔ پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اس نے ظفر کی کہانی شروع کی۔ وہ مجھے بلیک میل کر کے وہاں رہنے لگا تھا۔ ہر آدمی سے ایک نہ ایک ایسا راز ضرور وابستہ ہوتا ہے جس کا اخفا ہی اسے مزید زندہ رکھ سکتا ہے، ورنہ پھر موت۔ میں نہیں جانتا کہ ظفر کو اس کا علم کیوں کر ہوا۔ بہرحال اس نے ایک آدمی کو میرے سپرد کیا کہ میں تلقین کر کے اس کو شراب نوشی تک کرا دوں۔ وہ آدمی جانوروں کا ٹرینر تھا۔ میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر تھوڑے ہی فاصلے پر ظفر نے ہالیڈے کیمپ تعمیر کرنے کی اسکیم چلا دی۔ وہیں اس بوڑھے ڈینی ولسن نے کتوں کی ٹریننگ کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جن کی بنا پر کتے ٹرینر کی عدم موجودگی میں بھی اپنی بہترین تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ کتے بزنس کی پبلسٹی کے لیے ٹرین کیے جا رہے ہیں، لیکن میرے خدا! اس نے خاموش ہو کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ کلاوڈیا خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پادری نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے تو میرا وہ راز بھی اگل دے گا اور میں اس کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے ہی مر جانا پسند کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی پولیس تک نہ پہنچا ہوگا۔ اس سے یہاں سے میرا ایک دوست لے کر گیا تھا، روشی نے کہا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے اپنے طور پر بات کر سکتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سرکاری گواہ بنانے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں آپ کا وہ راز بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں تیار ہوں، بالکل تیار ہوں، فادر بیلی نے کہا۔ بات طے ہو گئی اور روشی نے عمران کے دیے ہوئے مختلف نمبروں پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ذرا دیر بعد کامیابی ہو گئی۔ نئی کہانی سن کر عمران نے کہا، اس وقت فادر کو آرام سے سلا دو، صبح میں ادھر آؤں گا، لیکن انہیں ہر حال میں اب وہیں روکے رکھنا۔ اگر باہر نکلے تو ان کی زندگی کی ضمانت نہ دی جا سکے گی، عمران نے کہا تھا۔ عمران سورج طلوع ہوتے ہی روشی کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ پادری کی حالت ابتر تھی۔ اس سے عمران کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ظفر نے اس کے فارم کو ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا اور اس نے آس پاس جو کام چھیڑ رکھے تھے ان کے مقصد سے خود پادری علم تھا۔ ڈینی کے متعلق بھی اتنا ہی بتا سکا جتنا روشی کو پہلے بتا چکا تھا۔ روشی نے عمران کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کے ذاتی راز کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے جس کی بنا پر وہ بلیک میل کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ، میں اس شخص کا اچار ڈالوں یا تل کر کھاؤں؟ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، عمران نے بعد میں روشی سے کہا۔ اس وقت نشست کے کمرے میں صرف یہی دونوں تھے۔ ظفر کا کیا رہا؟ روشی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال وہ جولیا کے سپرد کر دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ واقعی تم خطرناک ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ تم خود ظفر کی بھی زبان نہ کھلوا سکتے، کچھ ایسا ہی ٹائپ ہے اس کا۔ بہرحال اب تم کیا کرو گے؟ ظفر کو رہا کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ روشی نے کہا۔ اصل مجرم کوئی اور ہے،
جس نے اس کے توسط سے جیکسن بیلی جیسے کئی اور آدمیوں کو بھی بلیک میل کر کے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ عمران نے کہا۔ اوہو، تو پھر کیا وہ 41 آدمی مل گئے؟ روشی نے پوچھا۔ نہیں، جو لوگ ظفر کے ذریعے ہاتھ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ویسے ظفر تمہاری کلوڈیا سے بری طرح وہ کرنے لگا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی کرنے لگا ہے اسے تم اپنی زبان پر نہ لاؤ، یہی بہتر ہے، ورنہ زبان گندی ہو جائے گی، روشی بولی۔ اور کیا؟ عمران نے کسی احمق بچے کے سے انداز میں سر کو زور سے جنبش دی۔ تو ظفر کو رہا کر دینے کا مطلب ہوا کہ تم اسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو، روشی نے کہا۔ کیا حرج ہے، جبکہ وہ خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ جس راز کی بنا پر اسے بلیک میل کیا گیا ہے اس کے ظاہر ہو جانے پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، اب تم دونوں باپ بیٹی کو اپنے یہاں سے کھسکا دو، ورنہ خود بھی کسی بڑی مصیبت میں پڑو گی، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ اچھی بات نہ ہوگی، روشی بولی۔ تو پھر تم بھی یہ فلیٹ چھوڑ دو، ویسے تمہارے لیے کھلی ہوا ہی بہتر ہوگی۔ تم بھی ان کے ساتھ ہی فارم ہاؤس پر چلی جاؤ، عمران نے کہا۔ اسکیم کیا ہے؟ روشی نے پوچھا۔ تازہ ہوا پھیپھڑوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، پکے گانوں کی مشق، عمران بولا۔ بس ختم کرو بکواس، اگر یہ ضروری ہو تو میں انہیں اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی، روشی نے کہا۔ بے حد ضروری ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے روانہ ہو جاؤ یہاں سے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روشی کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی لیکن پھر وہ کہاں ہاتھ آتا۔ 9:30 بجے تک وہ ان کی روانگی فارم کی طرف ہو سکی تھی۔ روشی نے سوچا اپنی گاڑی بھی لے چلنی چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ پادری اسٹیشن ویگن ڈرائیو کر رہا تھا، کلوڈیا اپنی گاڑی میں تھی۔ روشی نے اپنی گاڑی سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فارم پر پہنچ گئے۔ چاروں طرف سناٹا طاری تھا، گھریلو ملازمین حسب معمول اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ پادری بے دم سا ہو کر برآمدے کی ایک آرام کرسی میں گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ روشی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پادری نے آنکھیں کھول کر کمزور سی آواز میں پانی مانگا۔ پانی پی لینے کے بعد اس کے چہرے پر کسی قدر تازگی کے آثار نظر آئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہی ہوگا فادر، میرا دوست کوشش کرے گا کہ آپ کی شخصیت کو داغدار نہ ہونے دے۔ اچھا، ایک بات بتائیے، کیا آپ کو علم ہے کہ اصل مجرم ظفر نہیں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ کیا؟ فادر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ پھیل گئی تھیں۔ ہاں فادر، اصل مجرم کوئی اور ہی ہے۔ سب سے پہلے اس نے ظفر کو بلیک میل کر کے قابو میں کیا، پھر اسے کچھ دوسرے لوگوں کے راز بتا کر انہیں بلیک میل کرایا۔ آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں، روشی نے کہا۔ میں کیا کروں؟ کوئی اور بھی میرے راز سے واقف ہے؟ پادری پھر کرسی میں گرتا ہوا کراہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا فادر، یقین کیجیے، میرا دوست آپ کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، روشی نے کہا۔ مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پھر رک کر روشی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا تمہیں اپنے دوست کی اس بات کا یقین ہے کہ وہ ظفر سے میرا راز نہیں اگلوا سکا؟ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، روشی نے کہا۔ صورت سے بالکل احمق معلوم ہوتا تھا۔ روشی ہنس پڑی اور پادری کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، جس کی بنا پر اسے فوری طور پر سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ دوپہر انہوں نے الگ الگ کمروں میں گزاری تھی اور شام کو پھر برآمدے میں آ بیٹھے تھے۔ پادری بدستور پریشان نظر آ رہا تھا، کلوڈیا کا چہرہ بھی ست گیا تھا۔ روشی نے سوچا، ممکن ہے ابھی اسے اپنے باپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی گھناؤنے راز کی فکر ہونی بھی چاہیے، جیسے وہ اب تک فرشتہ سمجھتی رہی تھی۔ اچانک کسی غیر قانونی یا غیر اخلاقی معاملے میں ملوث نظر آیا۔ پادری زیادہ تر خالی آنکھوں سے خلا میں گھورتا رہتا۔ اگر کسی کو کھانسی بھی آ جاتی تو اس طرح چونک پڑتا جیسے بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ ملازم چائے کی ٹرالی لایا تھا اور انہیں چائے کا بنا کر دے رہا تھا کہ ایک گاڑی پھاٹک کے اندر داخل ہوئی اور وہیں رک گئی۔ پادری بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی گاڑی سے اتر کر برآمدے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ارے اوہ، یہ تو پادری ہانپتا ہوا اکلایا، ظفر معلوم ہوتا ہے۔ روشی اور کلوڈیا نے بھی اس آنے والے کی طرف دیکھا۔ سچ مچ ظفر ہی تھا اور اس طرح جھومتا جھامتا چلا آ رہا تھا جیسے بہت زیادہ پی رکھی ہو۔ وہ چند لمحے برآمدے کے نیچے کھڑا کلوڈیا کو گھورتا رہا، پھر اوپر آ گیا۔ مجھے خوش آمدید کہو فادر جیکسن، وہ جھومتا ہوا بولا۔ وہ مجھ سے کسی راز کو نہیں اگلوا سکے اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ چلے جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، پادری دونوں ہاتھ ہلا کر خوفزدہ لہجے میں بولا۔ خدا کے لیے مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو۔ لیکن ظفر نہایت اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کے پورے چہرے پر ورم تھا۔
روشی نے سوچا شاید بہت زیادہ مرمت ہوئی ہے اور اسی احساس کو مٹانے کے لیے اس وقت اس نے بہت زیادہ پی ڈالی ہے۔ فادر، کیا تم بتا سکتے ہو کہ کتوں والے معاملے سے کسی غیر ملکی سفارت خانے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ظفر نے بے ہنگم طریقے سے انگلی اٹھا کر پادری سے پوچھا۔ میں کسی معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، پادری نے کمزور سی آواز میں کہا۔ بات ابھی پولیس تک نہیں پہنچی، ظفر بولا۔ کیا مطلب؟ پادری چونک پڑا۔ کوئی غیر ملکی سفارت خانہ اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ 41 آدمی کہاں غائب ہو گئے۔ غیر ملکی سفارت خانہ؟ فادر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ عورت مجھے اطالوی معلوم ہو رہی تھی، ظفر نے کہا۔ میں پوچھا ہوں کہ پولیس نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا؟ فادر نے پوچھا۔ کیا تم بہرے ہو؟ ابھی میں نے کہا تھا کہ بات پولیس تک نہیں پہنچی۔ پولیس اس سفارت خانے کے بعض افراد پر شبہ کر رہی ہے، ظفر نے کہا۔ لیکن روشی تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا کوئی دوست ہے۔ دوست؟ ظفر نے روشی کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد بولا، وہ کرائے کا ٹٹو ہے، کبھی پولیس اسے اعلی کار بناتی ہے اور کبھی وہ قانون شکنوں کے لیے کام کرتا ہے جو بھی معقول معاوضہ ادا کر سکے۔ اس سفارت خانے کے آدمیوں نے اس سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ڈینی بھی اسی کے قبضے میں ہے، پولیس تک نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال سب کچھ جائے جہنم میں۔ میرا بزنس مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں بھی ہے، ایک ملک کی اعزازی شہریت بھی مجھے حاصل ہے، ادھر ہی نکل جاؤں گا، ظفر نے کہا۔ تم یقیناً کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو، پادری کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ کس طرح مسٹر جیکسن بیلی؟ ظفر سپاٹا نے کہا۔ انہوں نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا؟ پادری بولا۔ میں نے انہیں سچی بات بتا دی تھی، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ تم ابھی تک یہ سمجھتے رہے ہو کہ تم میرے اعلی کار ہو، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کوئی اور ہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھے بلیک میل کر کے تم لوگوں کو بلیک میل کرنے پر آمادہ کیا تھا، ظفر سپاٹا نے کہا۔ تم جھوٹے ہو، پادری اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں، سرخ سرخ آنکھیں۔ وہ چیخ کر بولا، ہاں ہاں، تم جھوٹے ہو، دغا باز ہو، اصل مجرم تم ہی ہو۔ تم نے مجھے اور مجھ جیسے دوسرے کئی آدمیوں کو برباد کر دیا۔ روشی اور کلاوڈیا اٹھ کر پادری کو بٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روشی ظفر کو برا بھلا بھی کہی جا رہی تھی۔ پادری بےدم سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور شانے اس طرح ہل رہے تھے جیسے سانس اکھڑ گئی ہو۔ اچانک ظفر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور کلاوڈیا پر جھپٹ پڑا۔ ارے ارے! روشی بوکھلا کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ ظفر نے کلاوڈیا کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور پھاٹک کی طرف لے بھاگا۔ کلاوڈیا چیخنے لگی۔ روشی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی کسی سچویشن سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے پادری کو ظفر کے پیچھے بھاگتے دیکھا، لیکن قبل اس کے کہ پادری اس تک پہنچ سکتا، اس نے نہ صرف کلاوڈیا کو گاڑی میں ڈالا بلکہ اسے سٹارٹ کر کے ریورس گیئر میں تیزی سے سڑک پر لیتا گیا۔ پادری اب اس کے پیچھے جانے کا خیال ترک کر کے اپنی اسٹیشن ویگن کی طرف دوڑ رہا تھا۔ روشی کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود اسے کیا کرنا چاہیے۔ پادری کی اسٹیشن ویگن بھی پھاٹک سے گزر گئی۔ تب اس نے سوچا کہ اس کا اس طرح یہاں کھڑے رہنا مناسب نہ ہوگا، اسے بھی ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف جھپٹی، لیکن گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا تھا۔ کیسی حماقت ہوئی! وہ ہینڈ بیگ سے پستول نکالتی ہوئی بڑبڑائی، مجھے ظفر پر فائر کر دینا چاہیے تھا۔ پستول کو گود میں ڈالتے ہوئے اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور اس کی گاڑی پھاٹک سے گزرتی ہوئی سڑک پر اسی سمت میں مڑ گئی جدھر پادری کی اسٹیشن ویگن گئی تھی۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے پادری کی اسٹیشن ویگن کو جا لیا، لیکن نہ تو وہ اس کے برابر اپنی گاڑی لے گئی اور نہ اس سے آگے ہی نکلنے کی کوشش کی۔ ظفر کی گاڑی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ دفعتاً اسے محسوس کیا کہ پادری اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا رہا ہے۔ روشی نے بھی ایک ہی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈالا۔ یک بیک اسے خیال آیا کہ ظفر یوں ہی نہ چھوڑ دیا گیا ہو، اس کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ اسے مڑ کر دیکھا، پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، لیکن پادری کی گاڑی کے پیچھے خود اس کی گاڑی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی ظفر کی نگرانی کے لیے بھی ہوگا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس نے پادری کو بائیں جانب کچے راستے پر گاڑی کو موڑتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے جبکہ ظفر سیدھا گیا ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ اسے بہرحال ظفر کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پادری نے ظفر کو روکنے کے لیے کوئی مختصر راستہ اختیار کیا ہو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے گود میں پڑے ہوئے پستول کو چھوا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسے تو تیز رفتاری کا خبر تھا، ابھی تک محض اس لیے خود پر قابو میں رکھے ہوئے تھی کہ پادری سے آگے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ رفتار بڑھاتی رہی حتیٰ کہ اس کے عقب میں دور تک سڑک سنسان ہو گئی۔
تب اچانک اسے ظفر کی گاڑی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے بھی اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ دفتن روشنی نے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈالا کیونکہ اگلے موڑ پر ظفر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن موڑ پر پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑی، اور پھر جب موڑ سے گزری تو اسے دیکھا کہ ظفر کی گاڑی روکی جا چکی ہے۔ پادری کی اسٹیشن ویگن جو مخالف رخ سے آ رہی تھی ترچھی ہو کر اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی، اور ظفر اپنی گاڑی سے اتر کر ڈھلان میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے پادری کو بھی اس کے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ ابھی اتنا اجالا تھا کہ وہ دونوں بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ روشی اپنی گاڑی روک کر اتری اور ظفر کی گاڑی کی طرف دوڑنے لگی۔ کلاڈیا پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اسے ہلا جلا کر بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اچانک اسے پادری کا خیال آیا جو بڑے ہیجانی انداز میں ظفر کے پیچھے دوڑا گیا تھا۔ روشی نے سوچا کہ ظفر نشے میں بھی ہے، کہیں پادری کو مار ہی نہ ڈالے۔ پادری کتنا خائف تھا، اسے بار بار نروس اٹیک ہو رہے تھے، لیکن بیٹی کے تحفظ کے لیے وہ کتنا دلیر ہو گیا ہے۔ عجیب سی اداسی اس کے ذہن پر مسلط ہو گئی۔ اسے سوچا کہ وہ خود کتنی تنہا ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کے لیے ایسے کسی جذبے کا اظہار کرے۔ باپ یاد آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بے ہوش کلاڈیا کو اس طرح سڑک پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ظفر کنجی اگنیشن میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی پر بیٹھی اور اسے سٹارٹ کر کے اسی طرف ڈھلان میں اتارتی چلی گئی۔ ان دونوں کا کہیں اتا نہ پتا تھا۔ اچانک بائیں جانب والے ٹیلے کی طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ انجن بند کر کے وہ اتر آئی، اپنا بیگ بھی گاڑی میں ہی چھوڑا اور پستول کو مضبوطی سے گرفت میں لیتی ہوئی ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ دوسری طرف پادری اور ظفر ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ دخل اندازی کرنی ہی چاہیے، ورنہ پادری بڑی چوٹیں کھائے گا۔ ظفر خاصا مضبوط آدمی تھا، جوان تھا، اور پادری کی عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ اچانک وہ ان کے سامنے آ گئی اور پستول کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے گرجی، ظفر ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ مار دو، ظفر کا رہا، اس اذیت سے تو یہی بہتر ہے کہ تم مجھے گولی مار دو۔ یہ بوڑھا خبیث میری ہڈیاں چٹکھائے دے رہا ہے۔ اب روشی نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً پادری نے اسے بری طرح جکڑ رکھا ہے، لیکن وہ بے تحاشا چونک پڑی۔ یہ آواز ظفر کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک اس نے پھر کہا، تمہارے پستول میں گولیاں نہیں ہیں؟ میں دور سے سونگ کر بتا سکتا ہوں۔ اس بار وہ اس کی آواز پوری طرح پہچان گئی۔ پھر پستول کا میگزین اس سے بڑی بوکھلاہٹ میں چیک کیا، اس میں ایک بھی کارتوس نہیں تھا۔ اب وہ سختی سے ہونٹ بھینچے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ظفر نہیں بلکہ عمران تھا، تو یہ فادر بیلی، خدا کی پناہ، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر وقت نروس نظر آنے والا بوڑھا اتنے دل گردے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک اس نے عمران کو زمین پر گرا دیا اور اس پر اس بری طرح چھا گیا کہ خود روشی کے جسم میں تھر تھری سی پڑ گئی۔ پستول، یہ کمبخت پستول! اچھا تو جناب ہی نے صبح اس وقت جب پادری کی کہانی سننے کے لیے تشریف لائے تھے نظر بچا کر پستول خالی کر دیا ہوگا، ورنہ پچھلی رات جب وہ ظفر کے لیے نکالا گیا تھا تو خالی نہیں تھا، اسکیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کہیں میں اس وقت فائرنگ نہ شروع کر دوں جب وہ ظفر کے لیے کلاڈیا کو اٹھا کر لے جا رہا ہوگا۔ اب دونوں بری طرح گتھے ہوئے تھے۔ یک بیک عمران کسی طرح پادری کو اپنے اوپر سے گرا دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد اس سے جو حرکت سرزد ہوئی وہ 100% پاگل پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب وہ خود اس پر سوار ہو جاتا، لیکن وہ تو اسے چھوڑ کر الگ جا کر کھڑا ہو گیا اور شکوہ کرنے کے سے انداز میں کہہ رہا تھا، تم فاؤل بہت کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں، کشتی دوبارہ ہوگی۔ پادری نے اٹھ کر پھر اس پر چھلانگ لگائی، لیکن اوندھے منہ زمین پر آ رہا۔ عمران جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا تھا اور پھر سے وہی پرانا کھیل شروع کر دیا، پکڑ لو تو جانو۔ پادری کو دوڑائی پھر رہا تھا، موقع مل جاتا تو ایک آدھ رات لات بھی رسید کر دیتا۔ آخر پادری زچ ہو کر چیخا، عورت تو اس پر فائر کیوں نہیں کرتی؟ کاش کر سکتی، روشی بھنا کر بولی، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی ہی چاہیے۔ میں اسے مار ڈالوں گا، پادری ڈھالا۔ پہلے ہی مار ڈالتے، اب تو تم اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکو گے، روشی نے کہا۔ میں اسے مار ڈالوں گا، تم بکواس نہ کرو، پادری غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ اس بار خلاف توقع عمران کسی طرف ہٹنے کی بجائے بڑی پھرتی سے اسی جگہ پر بیٹھ گیا، اور پھر روشی نے دیکھا کہ پادری اچھل کر دور جا پڑا۔ عمران نے اس کے اٹھ جانے سے پہلے ہی چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پتھر سے پادری کے سر پر ضربے لگا رہا تھا۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پادری چاروں خانے چت بے حس و حرکت پڑا نظر آیا۔ روشی نے عمران سے کہا، کیا تم احمق نہیں ہو؟ جب جانتی ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے کہا۔ پہلے تم اسے چھوڑ کر کیوں ہٹ گئے تھے؟ روشی نے کہا۔
ہٹ گیا تھا، اس لیے تم براہ راست پوچھ رہی ہو کہ میں احمق ہوں یا نہیں، ورنہ اس سوال کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑتا۔ عمران نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ انتہائی طاقتور بلیک میلر ہے جس نے ظفر کو اعلی کار بنایا تھا۔ عمران بولا۔ کیا ثبوت ہے؟ روشی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ آدمی جیکسن بیلی ہی ہوگا؟ روشی نے کہا۔ میرے پاس جتنے بھی نام تھے سبوں کو آزمانے کا ارادہ تھا۔ کیا تمہیں اس شخص سے اس کی توقع تھی؟ یہ کبھی نہ کھلتا اگر میں کلوڈیو کو اس طرح اٹھا کر نہ بھاگتا۔ عام حالات میں اس کے متعلق تو یہ رپورٹ تھی کہ ذرا سی الجھن میں بھی اس کے لیے اعصاب کا دورہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو رہا ہو، روشی نے کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب اسی طرح آزمائے جائیں گے، اور ہاں، آج صبح میں نے ہی تمہارا پستول خالی کر دیا تھا۔ یقین کرو کہ میں نے اس شخص کو تھکا کر مارا ہے، ورنہ شاید اس پر قابو نہ پا سکتا۔ عمران نے کہا۔ ظفر کہاں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ جہاں اسے ہونا چاہیے، جب تک وہ 41 آدمی مل نہ جائیں کسی کی بھی گلو خلاصی کا امکان نہیں ہے، عمران نے کہا۔ فیاض بے خبر سو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، بجتے ہی رہی اور وہ بالآخر جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ تمہارے 41 آدمی جلوس کی شکل میں تمہاری کوٹھی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی پیشوائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران نے کہا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض گھبرایا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اب تم سو نہیں سکو گے۔ تمہیں اسی وقت ریکارڈ روم سے 1943 کا ایڈولف برانٹ کا فائل نکلوانا پڑے گا۔ جلدی جلدی کرو اور شب خوابی کا لباس اتار کر کوئی اچھا سا سوٹ پہن لو، ہو سکتا ہے کہ سر سلطان ہی تمہاری کوٹھی پر پہنچ جائیں۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ فیاض کچھ کہنے والا تھا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ پھر سے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس بار عمران کے باپ رحمان صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، ریکارڈ روم سے 1943 کا ایڈولف برانٹ فائل ابھی اور اسی وقت نکلوا کر بذات خود سر سلطان تک پہنچاؤ۔ رحمان صاحب کی آواز آئی تھی۔ فیاض نے بہت برا سا منہ بنا کر بہت بہتر جناب کہا تھا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر فائل لے کر وہ سر سلطان کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ پھر سر سلطان ہی سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے محکمے کے 41 آدمی مختلف ہسپتالوں میں داخل کرا دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کی بازیابی کی تشہیر نہ کی جائے، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ رات بھاگ دوڑ ہی میں کٹی تھی اور صبح ہی صبح فیاض کو آفس بھی پہنچنا پڑ گیا تھا۔ 10 بجے عمران کی کال آئی۔ فون پر گفتگو کرتے وقت فیاض نے اپنا موڈ ٹھیک رکھنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ عمران کہہ رہا تھا، رات کا کھانا تمہارے گھر پر کھاؤں گا، پھر ہم تفریح کے لیے شہر میں نکلیں گے، اس کے بعد ہی تمہیں معلوم ہو سکے گا کہ چکر کیا تھا۔ تم دوپہر کا کھانا بھی میرے ساتھ کھا سکتے ہو، فیاض نے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے عوض فلم کھوتے دا پتر دکھا دینا۔ اچھا، ٹاٹا، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ایک خاموش تماشائی ہی کی طرح حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کیس معلوم ہوتا ہے، اپنا سر کیوں کھپائے؟ رات کے کھانے پر سچ مچ عمران موجود تھا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور عمران ہی کی تجویز کے مطابق تفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فیاض بالکل خاموش تھا۔ اسٹیٹ بینک کے قریب پہنچ کر عمران نے اس سے گاڑی روکنے کو کہا اور بولا، پان میٹھا کھاؤ گے یا سادہ؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ فیاض بھنا کر بولا، میں پان کہاں کھاتا ہوں؟ پلاؤ کھانے کے بعد ضرور کھایا کرو، اس نے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ فیاض کو بھی اترنا پڑا۔ توون و کرہن اس کے ساتھ سامنے والی پان کی دکان پر پہنچا ہی تھا کہ عمارت کی قریب سے بے شمار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ چاروں طرف بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ فیاض نے اس عمارت کی طرف جھپٹنا چاہا، لیکن عمران نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لوگ اس عمارت پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ فیاض کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسٹیٹ بینک کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ اب تم دیکھو، یہاں اس وقت کوئی چوکیدار موجود ہے؟ عمران نے فیاض سے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے کہا اور مڑ کر اسی عمارت کی طرف دیکھنے لگا جس میں کتے بھونک رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 41 آدمیوں کے غائب ہو جانے کی تشہیر کرا کے تمہارے محکمے نے زبردست غلطی کی تھی۔ اسی تشہیر ہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے مسلح چوکیدار بھی اسی عمارت کی طرف دوڑ گئے ہیں۔ مجھے بھی یہی چاہتا تھا۔ چلو اب اندر چل کر تجوریاں توڑیں اور زر مبادلہ کا ذخیرہ پار کر لے جائیں۔ خدا کی پناہ، تم کیا بک رہے ہو؟ فیاض بولا۔ سپر فیاض، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے پکڑا جا چکا ہے پہلے ہی۔ اس عمارت میں کتے نہیں ہیں، بالکل خالی ہے۔ روشن دانوں میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہیں۔
اور ٹیپ ریکارڈر پر ان کی آوازوں کا ایک لمبا ٹیپ چل رہا ہے۔ مجرم نے یہ انتظامات پہلے سے ہی کر رکھے تھے اور منتظر تھا کہ کسی طرح 41 آدمیوں کے غائب ہو جانے کی شہرت ہو جائے۔ تمہارا ایک آفیسر بھی اس میں ملوث ہے جس نے تمہیں نیوز بریک کر دینے کا حکم دیا تھا۔ مجرم نے اسے بلیک میل کر کے عرصے سے اپنی گرفت میں کر رکھا تھا، لیکن اس بیچارے کو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ مجرم کیا چاہتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نیوز ریلیز ہوتے ہی میں اس کی راہ پر لگ گیا اور اس نے احتیاطاً اس کام میں جلد بازی نہیں کی۔ مجرم کون ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ بتا سکتا ہوں، لیکن تم اسے اپنی ہی ذات تک محدود رکھو گے۔ سر سلطان کا محکمہ کسی وجہ سے اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا۔ اوہو، ادھر دیکھو، عمارت کے دروازے توڑے جا رہے ہیں۔ موضوع سے نہ ہٹو، بتاؤ کہ کون ہے؟ فیاض نے کہا۔ ایڈولف برانٹ، نازی اسپائی جو دوسری جنگ عظیم کے دوران میں یہاں جاسوسی کرتا رہا تھا۔ اتحادیوں کو اس کی تلاش تھی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ پھر جنگ عظیم ختم ہو جانے کے بعد کسی نے اس کی خبر نہ لی، حالانکہ وہ 20 سال کی عمر سے یہیں مقیم تھا اور اب وہ 60 کا ہے۔ پادری جیکسن بیلی کے نام سے مشہور تھا، عمران کہتا چلا گیا۔ اوہ اوہ، جس کا فارم ہائی وے پر ہے، فیاض نے چونک کر کہا۔ وہی، اب وہ ہمارے ایک دشمن ملک کا ایجنٹ بن گیا تھا، عمران نے کہا۔ اسکیم یہ تھی کہ زر مبادلہ کا ذخیرہ اسٹیٹ بینک سے اڑا کر اس کی جگہ جعلی کرنسی رکھ دی جائے۔ اب تم خود سوچو کہ جب وہ جعلی کرنسی یہاں سے سرکاری طور پر دوسرے ممالک میں منتقل ہوتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ عمران کہتا چلا گیا۔ تم نے تو آج رات کی نیند بھی اڑا دی، فیاض نے کہا۔ اچھا، وہ 41 آدمی کہاں ملے؟ فارم کے قریب ایک ہالیڈے کیمپ تعمیر کیا جا رہا ہے، وہیں ایک بڑے تہخانے میں قید کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ہوش کی باتیں نہیں کر رہا۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ انہیں ادویات کے ذریعے اس حال کو پہنچایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، فیاض آہستہ سے بولا۔ پچھلی رات سو نہیں سکا تھا، مجھے گھر پہنچا دو، کار بھی میں خود ڈرائیو نہ کر سکوں گا۔ چلو، عمران اس کا شانہ تھپک کر نرم لہجے میں بولا۔ دوسری صبح جب اس نے یہی کہانی روشی کو سنائی تو اس کے منہ پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، بہت دنوں سے ان لوگوں سے ربط و ضبط تھا، اسے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دشمنوں کے ایجنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی اولاد تک کو بھی ان کی اصلیت معلوم نہیں ہونے پاتی، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ یہ ہمیں اس طرح گل مل جاتے ہیں کہ ہم انہیں اپنوں ہی سے سمجھنے لگتے ہیں۔ جیکسن بیلی بھی ایسا ہی تھا، اس نے ایک ایسی عیسائی خاتون سے شادی کر کے یہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی تھی، بیچاری کلوڈیا، عمران نے کہا۔ ہاں، اس معصوم کی زندگی خواہ مخواہ داغدار ہو گئی، روشی نے کہا۔ بہرحال وہ کمینہ آدمی باپ بھی تھا، اسی لیے پکڑا بھی گیا، ورنہ اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوتا۔ کلوڈیا کو بچانے ہی کے لیے وہ بے اختیاری میں کھل گیا تھا، عمران نے کہا۔ اور تم اتنے بھیانک ہو میرے طوطے کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک دکھتی ہوئی رگ پر ہی پڑتا ہے، روشی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں نے ہالیڈے کیمپ والے تہخانے سے وہ مصنوعی چہرہ بھی برآمد کر لیا ہے جسے وہ خول کی طرح اپنے چہرے پر چڑھا کر ظفر سے ملا کرتا تھا۔ اچھا بس، ٹاٹا، اب میں مونگ کی دال کا سوپ پینے جا رہا ہوں۔ سلیمان نے میرے لیے مونگ کی دال پر خاصی ریسرچ کر ڈالی ہے، عمران بولا۔ روشی آگے سے کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔